کیوں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نعت ریسرچ سینٹر کے آفیشیل یوٹیوب چینل سے میں تنظیم الفردوس آپ سے مخاطب ہوں۔ آج اس چینل کے توسط سے میں اپنے تحقیقی مقالے جو میں نے پی ایچ ڈی کے لیے تحریر کیا تھا اس کا تعارف پیش کرنا چاہوں گی۔ میرے مقالے کا موضوع تھا اردو کی نعتیہ شاعری میں مولانا احمد رضا خان کی انفرادیت اور اہمیت۔ پی ایچ ڈی کے اس مقالے میں میرے نگران اردو کے مایہ ناز استاد پروفیسر ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب تھے۔ اس مقالے پر کام میں نے 1996-97 کے لگ بھگ شروع کیا تھا اور 2003 میں یہ مقالہ میں نے امتحانی عمل کے لیے جمع کرایا جامعہ کراچی میں۔ امتحانی عمل کی تکمیل کے بعد 2004 میں مجھے اس پر پی ایچ ڈی اردو کی سند تفویض کی گئی۔ 1990 کی دہائی میں کراچی کے ایک محقق کے لیے موضوع کا انتخاب اس قدر دشوار نہیں تھا جیسے کہ آج ہے، اور ادب کے طالب علم کے لیے قابل ذکر موضوعات اساتذہ کے پاس اور خود صاحب ذوق طلباء کے پاس مہیا ہو جاتے تھے، لیکن میں نے اس وقت مولانا احمد رضا خان کی شاعری کو موضوع بنایا۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ 90 کی دہائی تک آتے آتے اگرچہ پاکستان میں اور ہندوستان میں بھی مولانا احمد رضا خان کی شخصیت، سوانح اور علمی قد و قامت کے حوالے سے کئی ادارے بھی کام کر رہے تھے، خاص رسائل و جرائد بھی شائع ہونا شروع ہو چکے تھے، اور مضامین و مقالات کا ایک سلسلہ بھی جاری ہو چکا تھا۔ لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ تحقیقی میدان میں، خاص طور سے جامعاتی تحقیق کے میدان میں، مولانا احمد رضا خان یا کسی اور شخصیت کے مذہبی ادب کو تحقیق کا موضوع بنانے سے گریز ہی کیا جاتا تھا، اور اہل علم کی اس ضمن میں رائے یہ بنتی تھی کہ اگر کسی خاص مذہبی شخصیت کے ادبی کاموں پر کام کیا جائے تو جو ادبی معروضیت کے مروجہ پیمانے ہیں ان پر کسی طرح کی انگشت نمائی کا خطرہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ خدشہ میرے سامنے بھی پیش کیا گیا اور مجھے بھی بتایا گیا، کسی حد تک واقفیت بھی تھی، لیکن جیسے جیسے میں پڑھتی گئی اور اس موضوع کی قدر اور اہمیت کو جانتی گئی، ویسے ویسے مجھے اندازہ ہوا کہ اسی موضوع پر کام کرنا ضروری ہے، کیونکہ اب تک میرے علم میں اس وقت تک ہندوستان کی کسی جامعہ سے بھی یہ خبر نہیں تھی کہ پی ایچ ڈی یا ایم فل کی سطح کا کوئی تحقیقی مقالہ مولانا احمد رضا خان کی شعری خدمات یا ادبی خدمات کے حوالے سے یا نعتیہ شاعری کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، شروع ہو چکا ہے یا مکمل ہو چکا ہے۔ میں نے اسی پر اصرار کیا اور میرے نگران فرمان فتح پوری صاحب نے میری بہت حوصلہ افزائی کی، رہنمائی کی، اور بہت سارے مسائل جو ایک نئے محقق کے لیے دشواری کا سبب بنتے ہیں ان کو بہت آسان کر دیا میرے لیے، اور میں نے کام شروع کیا۔ کام کی تکمیل کے دوران میرا ارادہ تھا جس وقت کہ اب میں اسے جمع کراؤں، آخری مرحلے میں مجھے پتہ چلا کہ ہندوستان میں نہ صرف یہ کہ پی ایچ ڈی کا کام چل رہا ہے بلکہ مکمل بھی ہو چکا ہے اور اسناد بھی تفویض کی جا چکی ہیں۔ ایک کتاب میں نے کوشش کر کے، جو کہ اس وقت شائع ہو چکی تھی، حاصل کر لی،
اور وہ ڈاکٹر محمد سراج صاحب کی کتاب تھی، کانپور سے شائع ہوئی تھی۔ دوسرے محقق عبدالنعیم عزیزی صاحب تھے، لیکن ان کا مقالہ اس وقت تک زیور طبع سے آراستہ نہیں ہوا تھا، جو بعد میں پہلی بار کراچی سے ہی شائع ہوا۔ میں نے سراج صاحب کی کتاب بھی دیکھی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے اپنا جو تحقیقی خاکہ یا منصوبہ تھا اس کو ایک ایسے انداز سے بنایا تھا، پیش کیا تھا کہ اس میں جامعیت کے ساتھ بہت سارے زاویے شامل ہو گئے تھے، اور میں نے یہ اندازہ لگایا تھا اپنے خاکے کی تکمیل کے دوران میں ہی کہ مولانا کی علمی، ادبی اور شعری خدمات کی تحسین پذیرائی کے لیے جتنے کام ہوئے ہیں ان میں سب جگہ آپ کی نعتیہ شاعری کا بھی تذکرہ آتا ہے، نعتیہ شاعری کے لیے محرکات کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن جس پہلو کی طرف میری نظر گئی تھی وہ یہ کہ میں اپنے تحقیقی کام کے دوران اردو زبان جو مولانا احمد رضا خان کی نعتیہ شاعری میں سامنے آتی ہے، وہ کس طرح ان کی شاعری اور ان کی فنی جو بلاغت ہے وہ کیسے ہماری زبان کو طاقتور بناتی ہے، اور کس طرح ہماری زبان کی توانائی سے فائدہ اٹھاتی ہے اور زبان کی طاقت اور توانائی میں اضافہ کرتی ہے۔ اگر اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں تو مجھے یہ نظر آیا، ایک طرف تو وہ عربی و فارسی کے عالم بے بدل تھے، اور دوسری جانب ان کا تعلق ہندوستان کے ایک ایسے خطے سے تھا جو اردو زبان کے معیار کے حوالے سے ایک سند کا درجہ رکھتا تھا، اور نہ صرف سند کا درجہ رکھتا تھا بلکہ اس خطے کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ اس خطے میں اردو زبان دیگر مقامی زبانوں کے ساتھ ساتھ اردو زبان کے کئی لہجے بڑی شدت کے ساتھ رائج تھے، اور وہ اپنی موجودگی کا احساس الگ الگ بھی دلاتے تھے، اور اردو زبان کے معیاری لب و لہجے کے ساتھ آمیز ہو کر بھی اپنے آپ کو ثابت کرتے تھے، اپنے وجود کو ثابت کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا پہلو تھا جس کو میں نے خاص طور پر اپنی تحقیق کا حصہ بنایا، اور کوشش کی کہ لسانی خوبیوں میں خصوصیت کے ساتھ جو مقامی اجزاء اور عناصر ہیں وہ ابھر کر سامنے آئے۔ اگرچہ تحقیقی ضروریات کے تحت میں نے مولانا احمد رضا خان کی سوانح اور شخصیت کو بھی ایک باب کا موضوع بنایا، اردو نعت کو پس منظر کے طور پر دیکھا، اور یہ دیکھا کہ مولانا سے پہلے اور ان کے چند ہم عصروں سے پہلے اردو نعت ایک روایتی منظر نامے میں ہی چل رہی تھی، اور نعت گوئی ایک علیحدہ فن کی حیثیت سے اردو زبان کے معاشرے میں رائج نہیں ہو سکی تھی۔ اور ساتھ میں آپ کے ہم عصروں کو بھی کسی حد تک دیکھا، کیونکہ میرا موضوع تقابلی مطالعہ نہیں تھا، تو ہر شخصیت کے ساتھ تقابل یا تقابلی زاویہ نہیں پیش کیا، لیکن بہرحال اس کو پیش نظر رکھا گیا۔ اور پھر آپ کے کلام کے، نعتیہ شاعری کے کلام کے موضوعات، اگرچہ نعت خود ایک موضوع ہے تو نعتیہ شاعری کے موضوعات، لیکن اگر نعت کے موضوع کی عظمت اور وسعت دیکھی جائے، اس کی گہرائی اور گہرائی کا جائزہ لیا جائے، تو صرف اس ایک موضوع کے اندر حیات و کائنات کے تمام ہی موضوعات سمٹ آتے ہیں۔ تو یہ دیکھنے کی کوشش کی گئی کہ داخلی موضوعات کس طرح سے آپ نے پیش کیے فن نعت گوئی کے، خارجی موضوعات کو آپ نے کس طرح نعت کے ساتھ جوڑا، اپنے زمانے اور عصر اور اپنی ذات اور شخصیت کے ساتھ کس طرح نعت کو جوڑا، اور سب سے بڑھ کر ہندوستانیت کے ساتھ کس طرح آپ نے اردو نعت کا رشتہ قائم کیا۔ یہ میرے مقالے کا
حاصل ہے جسے میں نے پیش کیا، اور الحمدللہ پاکستان میں مولانا احمد رضا خان کی نعتیہ شاعری کے حوالے سے پی ایچ ڈی کا تحقیقی مقالہ مکمل کرنے اور سند حاصل کرنے والی میں پہلی شخصیت ہوں، اور ہندوستان پاکستان میں مولانا کی شاعری کے حوالے سے پی ایچ ڈی کی سند حاصل کرنے والی پہلی خاتون ہوں۔